بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سعودی عرب میں شراب خانہ، سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہاں سعودی دارالحکومت ریاض میں شراب خانہ کھل گیا ہے۔ میرے لیے یہ کوئی بڑی خبر نہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، جو لوگ وہاں کے موجودہ حالات سے واقف ہیں یا وہاں کی ہائی اینڈ سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ سعودی عرب میں پینے والوں کے لیے شراب پہلے بھی دستیاب تھی، اب بھی دستیاب ہے، آئندہ بھی دستیاب رہے گی، بالکل اسی طرح جس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب پینے والوں کو دستیاب رہتی ہے، کوئی بھی شہر ہو، یہاں تک کہ اب تو کراچی اور اسلام آباد میں ہوم ڈیلیوری ہے۔ جی ہاں، اور اگر میں اس کا پرچار یا اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ جائیں کراچی یا مطلب جو سوشل میڈیا کی جو سائٹس ہیں اس پر جائیں تو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب ہوم ڈیلیوری ایکسٹرا چارجز یہ ہوں گے اور یہ ٹائمنگز ہیں۔ تو یہی صورتحال اسلام آباد کی ہے۔ اب سعودی عرب میں اس کا تھوڑا سا مختصر سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو اب بتاؤں گا۔ تقریباً کووڈ سے پہلے سعودی عرب میں سعودی عرب کا پہلا اس کو کہتے تھے حلال نائٹ کلب، یعنی نائٹ کلب ہے، وہاں مرد و خواتین ڈانس کر سکتے ہیں کسی بھی لباس میں، لیکن اس کو حلال نائٹ کلب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں پر شراب میسر نہیں تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے اس وقت کے ولی عہد، اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے، محمد بن سلمان، اور اس وقت یہ نائب صدر تھے ابوظہبی کے جو اب صدر ہیں، شیخ محمد بن زائد MBZ اور MBS نے اس نائٹ کلب کا وزٹ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی افتتاح کیا تھا۔ وہ ویڈیو بھی موجود ہے، بلکہ میرے پاس بھی موجود ہے، میں نے کسی ایک آدھ ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کر رکھا ہے کہ حلال نائٹ کلب۔ معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، جو لوگ UAE سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ سوائے شارجہ کے، یعنی شارجہ میں مکمل طور پر اسلامی نظام ہے، لیکن دبئی، ابوظہبی، راس الخیمہ، باقی تمام ریاستوں بلکہ میں شراب اویلیبل ہے، بلکہ یہاں تک کہ عجمان میں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عجمان والے جو ہیں، جو ان کے جو حکمران ہیں، ان کی آمدن کا ذریعہ ہی بنیادی طور پر شراب ہے، کہ وہاں کی پورٹ پر آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسے لگتا ہے کہ شراب کے کنٹینر یہیں پر اترتے ہیں اور کہیں نہیں اترتے۔ خیر، سعودی عرب میں اس سال کے آغاز میں یعنی جنوری میں ایک خبر آئی کہ سعودی عرب میں پہلا لکر سٹور یعنی شراب کا سٹور کھلنے جا رہا ہے۔ حکومت نے نہ اس کی تصدیق کی نہ تصدیق کی۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کا میڈیا آزاد نہیں ہے، نہ UAE کا میڈیا، جو خبر وہ لیک کرنا چاہیں وہ اخبارات میں یا میڈیا میں آ جاتی ہے۔ اب مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب کے جو ریاض میں، جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈپلومیٹک انکلیو ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں اسلام آباد میں ہے، یا ڈپلومیٹک کمپاؤنڈ کہہ لیں، ڈپلومیٹک ایریا کہہ لیں، وہاں پر ایک لکر سٹور کھولا گیا ہے۔ اب اس لکر سٹور سے بظاہر وہاں پر سعودی عرب میں کام کرنے والے سفارتکار یا اس ایریا میں رہنے والے غیر مسلم جو ہیں وہ شراب خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شراب خریدنے کے لیے آپ کا 21 سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم عمر کے لوگ شراب نہیں خرید سکتے۔ ایک اور قدغن یہ ہے کہ اگر آپ ڈپلومیٹ بھی ہیں یعنی سفارتکار بھی ہیں تو آپ کا کوئی مہمان اس شراب کے سٹور میں جا کے شراب نہیں خرید سکتا۔ شراب خریدنے کے لیے آپ کو ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گی۔ اب ایپ سے مجھے تھوڑی ہنسی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ آج کل ہر چیز اویلیبل ہے، جس کو جو چیز دستیاب ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت منشیات کا، ڈرگز کا اور دیگر جو بھی خرافات ہیں ان کا کاروبار واٹس ایپ گروپس میں ہوتا ہے۔ آپ کو جو چیز چاہیے آپ واٹس ایپ
کے ذریعے جناب اور ایپ کے ذریعے ایزی پیسہ کے ذریعے پیمنٹ کریں، چیز آپ کے گھر آ جائے گی جو بھی آپ کو چاہیے ہوگی۔ یہی ہو رہا ہے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں، اور یہ ان لوگوں کے سہولت بھی ہے، لیکن اب اس چیز کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں، وہ جو منبع ہے جہاں سے یہ آتی ہے وہاں سے آپ روک لیں، لیکن آپ شہروں میں اس چیز کو آپ نہیں روک سکتے۔ خیر، سعودی عرب میں پھر یہ ایپ کے ذریعے اس میں آپ کو اپنی آمدن ظاہر کرنا پڑے گی، اور آپ کو وزارت خارجہ سے ایک NOC لینا پڑے گا، اور اس کا ایک کوڈ ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں ابرار رشید وہاں پر کسی سفارت خانے میں ہوں، تو میں وزارت خارجہ میں اپلائی کروں گا اس ایپ کے ذریعے، یا اس ایپ میں جانے سے پہلے وہ مجھے ایک کوڈ دیں گے، اس کوڈ کے ذریعے میں ایپ کو ایکسیس کروں گا۔ اس ایپ میں پھر وہ اس لکر سٹور کی تفصیلات آ جائیں گی، میں ان کو پیمنٹ کروں گا، ان کے سٹور میں جاؤں گا اور شراب خرید لوں گا۔ لیکن ایک اور بھی پابندی ہے کہ آپ اس لکر سٹور یعنی شراب خانے کے اندر موبائل فون نہیں لے کر جا سکتے، وہاں پر تصاویر نہیں یعنی کیمرہ نہیں لے کر جا سکتے، موبائل فون لے کر نہیں جا سکتے، تاکہ وہ معاملہ خفیہ رہے، اس کی تشہیر نہ ہو۔ اب ظاہر ہے آپ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ رہے ہوں، یہ آغاز ہے اس جانب، یعنی پہلے سفارتکاروں کے لیے اور یا غیر مسلموں کے لیے ایک مخصوص علاقے میں، اس کے بعد پھر ہوٹلوں میں یہ بارز اوپن ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، جس طرح 5 اسٹار ہوٹلز میں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں بظاہر یعنی پاکستان میں جو قوانین ہیں ان کے مطابق ان قوانین کو اگر فالو کیا جائے تو شراب جو ہے وہ صرف غیر ملکیوں کے لیے اور نان مسلمز کے لیے، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو یہ وزارت داخلہ پرمٹ دیتی ہے، جو بھی غیر مسلم ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، کتنے پرسنٹ ہیں، اور ان میں سے کتنے پرسنٹ شراب پیتے ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ جو شراب کی کنزمپشن ہے وہ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ شرابی ہے، یا شراب پیتا ہے، یا شراب خریدتا ہے۔ تو ان کے پرمٹس کے اوپر یا ویسے بھی بلیک مارکیٹ میں شراب اویلیبل ہے۔ تو یہ پہلا قدم ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت آخری ایام میں جب وہ ان کو یہ مذہبی جماعتوں کی جانب سے دباؤ کا سامنا تھا تو انہوں نے شراب پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن شراب آج بھی پاکستان میں پی جاتی ہے، دستیاب ہے، فروخت کی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، گھر جس گھر میں آپ چاہیں آپ کو وہ اویلیبل ہے۔ یعنی اگر آپ ہوم ڈیلیوری، جس طرح آپ یہ پیزا برگر وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں گھر میں منگواتے ہیں، یقین کیجئے اسی طرح شراب آپ کے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ دوہرا معیار ہے۔ سعودی عرب میں اب اس جانب یہ پہلا قدم ہے۔ پہلے حلال نائٹ کلب کھلا، اب حرام نائٹ کلب کھلے گا، پھر اس کے بعد پہلے یہ غیر مسلموں یا سفارتکاروں کے لیے یہ سٹور کھلا ہے، اس کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے کھلے گا، پھر ہوٹلوں میں دستیاب ہوگی، جس طرح سعودی عرب جس طرح UAE میں ہے۔ اب آپ UAE میں ایون آپ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، کسی بھی اسلامی ملک سے ہیں، مسلمان ہیں، اگر آپ کی عمر 18 سال سے زائد ہے، 18 سال سے زیادہ ہے، تو آپ کسی بھی ان کے جو لکر سٹورز ہیں، MMI اسے کہتے ہیں شاید، جو ان کے جو مرکنٹائل سم تھنگ، تو وہاں پر آپ جب جاتے ہیں تو آپ نے صرف اپنا پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے یا ویزا دکھانا ہوتا ہے کہ جناب میں وزٹ ویزے پہ ہوں اور مجھے شراب چاہیے۔ وہ آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھتے، وہ آپ کو دے دیتے ہیں، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس خریدنے والے کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم نہ ہو۔ تو یہ سعودی عرب میں بھی یہ آغاز ہے، اور چونکہ سعودی عرب بھی اب ماڈریشن کی طرف جا نہیں رہا بلکہ جا چکا ہے۔ اب نائٹس کلبس کھل گئے ہیں، کانسرٹس ہوتے ہیں، اب ایک شراب کی قانونی طریقے سے فروخت باقی تھی وہ اب انہوں نے اجازت دے دی ہے، اللہ خیر صلاح۔ اب باقی ہمارے ہاں وہی دورہ نظام چلتا رہے گا۔ یہاں پر میں کوئی شراب کی پروموشن نہیں کر رہا، ہرگز نہیں، ام الخبائث ہے، یہ تمام خباثتوں کی ماں ہے، لیکن اس ایک خباثت کو آپ نے قانونی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی یا بین کیا،
اس ایک خباثت کی وجہ سے ملک میں دیگر خباثتیں آ گئیں، جس میں ہیروئن ہے، کوکین ہے، آئس ہے، اور پھر لوگ گھٹیا شراب گھروں میں کشید کر کے پینے لگے، جس سے ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے آپ کو شراب تو مل رہی ہے، اس پر پابندی تو صرف قانونی طور پر ہے، تو کیا مذائقہ کا ہے؟ اس قانونی پابندی کو بھی ہٹا دیں۔ جس طرح 1974 سے پہلے جگہ جگہ لیکر سٹور کھلے ہوتے تھے، 21 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جا کر خریدیں، جو پیتا ہے پیے، جو نہیں پیتا وہ نہ پیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔